بسم الله الرحمن الرحيم. العربية بين يديك، سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمضي قدما في إكمال دورة اللغة العربية من كتاب العربية بين يديك، سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، الكتاب الأول. نحن في الكتاب الأول في الجزء الأول، وبدأنا بالوحدة الأولى، فندخل في الوحدة الأولى. الوحدة الأولى: التحية والتعارف. الوحدة الأولى التحية والتعارف، یونٹ 1 سلام اور تعارف. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے 1 سے 5 تک جو اسباق ہیں وہ مکمل کر لیے. آج ہمارا سبق ہے الدرس السادس. چلتے ہیں الدرس السادس. الوحدة الأولى: التحية والتعارف. الدرس السادس: الأصوات وفهم المسموع. أولاً، الأصوات. التدريب الأول: استمع وأعد. خالد، خليل، خولة، خديجة، بخير. جی، الوحدہ الاولی الدرس السادس میں آج جو ہمارا سبق ہے وہ الاصوات و فہم المسموع. الاصوات کا مطلب ہے آوازیں. الاصوات آواز کی، صوت ان کی جمع ہے آوازیں. ٹھیک ہے. وفہم المسموع جو سنا گیا ہو اس کو سمجھنا. ٹھیک ہے. اس قسم کا جو سبق ہوتا ہے اس میں ہم لسننگ، عربی کو سننے کی پریکٹس کرتے ہیں کہ جو عربی کے مختلف حروف جو ہیں وہ کیسے ادا کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اولاً الاصوات، اس میں 2 چیزیں ہیں، الاصوات و فہم المسموع. سب سے پہلے جو ہے وہ الاصوات، آوازیں. آج جو ہے وہ خا حرف جو ہے اس کی پریکٹس ہوگی، اور وہ جو ہے آپ کے سامنے پڑھ لیا. کیسے پڑھتے ہیں خا کو، چونکہ غیر عرب اس لفظ کو اچھی طرح ادا نہیں کر سکتے. اس کو یا ہا پڑھتے ہیں یا ہا پڑھتے ہیں یا کوئی اور کاف کے ساتھ اس کو قریب پڑھتے ہیں، جیسے قاف کاف اور خا کاف، اس کو مکس پڑھتے ہیں یا ان کو پیچیدگی پیش آتی ہے. تو پڑھیے میرے ساتھ: خالد، خلیل، خولہ، خدیجہ، بخیر. ٹھیک ہے. خا کو آپ واضح پڑھیں گے. اگر آپ میری طرح نہیں پڑھ رہے تو آپ اس سبق کو دوبارہ دہرائیں اور ویڈیو کو ریورس کر کے دوبارہ آپ اس کو سنیں اور بار بار اس کی دہرائی کریں یہاں تک کہ آپ کا جو حرف خا ہے اس کی پریکٹس ہو جائے. ٹھیک ہے. اس سے اگلے صفحے پہ مزید ایسے الفاظ ہیں جن کی مزید آپ کو پریکٹس کی جائے گی، کرائی جائے گی. آپ اس کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. چلتے ہیں آگے. تدریب الثانی میں ہے جی، یہ آپ اندازہ لگائیں، یہ ہے ہمارے پاس، اور ایسے ہی آگے بھی آئیں گے. 3 گروپس ہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اور آخری گروپ یہ ہے. ٹھیک ہے. ان تینوں گروپ میں آپ دیکھیں گے خا اور اس کا جو سب سے قریب ترین مخارج میں لفظ ہے کاف، خا کاف. ٹھیک ہے. اس کی پریکٹس کرائی جائے گی کہ خا کے الفاظ کو آپ ایسے پڑھیں گے اور کاف کے الفاظ کو ایسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ اندازہ لگائیں گے کہ خا اور کاف جن حروف کے شروع میں آیا ہے اس کی پریکٹس کرائی گئی ہے. یہاں پہ جو ہے سینٹر میں، درمیان میں خا اور کاف، اور یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ آخر میں جو حروف
خا اور کاف آخر میں آ جائے تو کیسے پڑھیں گے. تو اب میں آڈیو آن کروں گا، یہ پڑھے گا اور ساتھ وقفہ کرے گا. آپ نے بھی جلدی جلدی اس کے ساتھ پڑھنا ہے، صرف ایک بار ہم اسے پڑھیں گے اور آگے جائیں گے. اور یاد رکھیں کہ یہ پریکٹس ہے کس کی؟ استماع کی. یہ دیکھیں استمع، سنیے، وأعد اور دہرائیے. ٹھیک ہے، تو آپ سنیں گے بھی اور دہرائیں گے بھی. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. التدريب الثاني، استمع وأعد. خر، كر. خبير، كبير. خسوف، كسوف. خان، كان. خاوية، كاوية. نخرة، نكرة. مخر، مكر. فخاخ، فكاك. نخير، نكير. مخرم، مكرم. فخ، فك. مسخ، مسك. ساخ، ساك. مسلوخ، مسلوك. نسخ، نسك. جی یہ تھے وہ الفاظ جن کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں خا اور کاف کی پریکٹس کرائی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. یہ ہے تدریب الثالث، اور اس میں وہی استماع کی پریکٹس ہے. اور جو گزشتہ پریکٹس میں ہم نے حرف خا کی پریکٹس کی تھی، تو قرآنی بہت ساری آیات یہاں پہ جمع کی گئی ہیں جن میں کیا ہے؟ خا کی پریکٹس ہے. تو آپ تلاوت سنیں گے اور ساتھ دہرائیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی پریکٹس ہو، قرآن میں بھی آپ کی جو اصلاح ہے وہ ہو، اور جو خا کی ادائیگی ہے قرآن میں جو آیات آتی ہیں، کیونکہ عربی زبان، قرآن بھی عربی میں ہے اور ہم سیکھ بھی عربی رہے ہیں، تو آپ کی یہ پریکٹس ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ. بسم اللہ. التدريب الثالث، استمع وأعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى. یہ آپ ساتھ دہرائیں. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. جی دہرائیں ساتھ آپ. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فاعبد الله مخلصا له الدين. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات
خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل جی ماشاءاللہ، امید ہے آپ نے پریکٹس کی ہوگی، ساتھ ساتھ آپ نے بھی پڑھا ہوگا. اور خا جو ہے اس کے بعد خا کا مسئلہ آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. آپ کے مخارج جو ہے، خا کا مخرج جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کو آپ ریورس کر کے اس کو دوبارہ آپ سنیں، بار بار سنیں، تاکہ خا کی پریکٹس آپ کی ہو. اور اس کے علاوہ آپ قرآن میں جو مختصر جو تجویدی جو احکامات ہیں مخارج کے، اس پہ آپ کی پریکٹس ہو. آگے چلتے ہیں اس کے بعد. بسم اللہ. جی یہاں پہ بھی الوحدة الأولى التحية والتعارف. یہاں پہ ہے جی ثانيا فهم المسموع استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں ویڈیو آن کروں گا اور آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ کس تصویر کا نام لیا جا رہا ہے. یہ 6 گروپ ہیں، 6. ٹھیک ہے، 1 سے 6 تک گروپ ہیں. تو اس میں آپ نے انتخاب کرنا ہوگا کہ جب ان دونوں میں یہ دیکھیں ڈاکٹر ہے اور یہ طالب ہے، اگر طبیب کہا تو ہم ایسے نشان لگائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یا اگر طالب کہا تو ہم اس پہ نشان لگائیں گے، چھوٹا لگائیں، بڑا لگائیں، کوئی بھی. تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جو ہی وہ آواز آپ سنیں گے ایک دم آپ نے نظر ٹیک دینی ہے اس تصویر پہ کہ یہ کس تصویر کے بارے میں بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں نشان لگاؤں گا. تو اس طرح آپ کی پریکٹس ہوگی. آپ نے تصویر آواز سننے کے فوراً آپ نے ایکشن لینا ہے، آپ نے نظر ٹیک دینی ہے اس پہ. ٹھیک ہے، اور اگر ویڈیو سٹاپ کریں تو آپ اس تصویر پہ انگلی رکھیں. چونکہ آن لائن سبق ہے، ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، تو اس کا یہی طریقہ کار ہو سکتا ہے. اگر یہ زوم پہ ہم لائیو ہوتے تو اس کا طریقہ کار اس سے تھوڑا سا مختلف ہوتا. تو شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نشان لگاؤں گا اور آپ نے دیکھنا ہے ساتھ ساتھ. بارک اللہ فیکم. بسم اللہ. الدرس السادس. ثانيا فهم المسموع. التدريب الأول. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. 1 طبيب. 2 مهندس. انجینئر. 3 طبيبة. 4 مدرس. مدرس. 5 مهندس. 6 طالبة. 6 طالبہ. ٹھیک ہے، یہ مختلف جو پیشے ہیں اس لحاظ سے نام لے رہا تھا، تو ہم نے یہ مکمل حل کر لیا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. بارک اللہ فیکم. یہ مکمل ہو چکا ہے. اگلے میں بھی یہی طریقہ کار ہوگا، آپ نے دیکھنا ہے غور سے اور حل کرنا ہے. ٹھیک ہے. التدريب الثاني. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. 1 هذا أخي. هذا أخي. 2 أنت مدرس. مدرس. 3 طالبة. 4 هو صديقي. 5 هي طالبة. 6 هذه صديقتي. جی 6 گروپ تھے اور ہر ایک میں جس کو کرا گیا ہے اسی پہ ہم نے نشان لگا لیا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو ریورس کریں، بار بار سنیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو اور یہ نئے طرح کی آپ کو ذہن نشین ہو. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. بسم اللہ. التدريب الثالث. استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب.
یہاں پہ طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہوگا. شروع میں ہم نے ایک ایک لفظ کا وہ الفاظ جو ہیں اس پہ نشان لگائے، اس کے بعد چھوٹے مختصر جملے تھے. اب جو ہے حوار ہوں گے، دو بندوں میں باتیں ہوں گی، دو عورتیں باتیں کریں گی، دو مرد. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ حوار کس تصویر کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد ہم نشان لگائیں گے. ٹھیک ہے، نشان بالکل میں آخر میں لگاؤں گا، اس سے پہلے ہی آپ نے اندازہ لگا لینا ہے کہ یہ کس تصویر کے بارے میں عربی میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ شروع کرتے ہیں. واحد. من أين أنت؟ أنا من سوريا. هل أنت سورية؟ نعم، أنا سورية. 2. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي محمد، ما اسمك؟ اسمي علي. 3. یہ دیکھیں بھی اسم محمد، اسم علی، مسمک، اسم علی، یہ غالباً اس بارے میں باتیں تھیں. ٹھیک ہے، ابھی تیسرا ہم شروع کریں گے، لیکن یہ دیکھیں پہلے نمبر 1 اس پہ لگا، ابھی 2 ہم یہاں پہ لگائیں گے، اور اسی طرح آگے جو ہے وہ مکمل کریں گے. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. 4. هذه أختي، هي طالبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي، هي طبيبة. أهلا وسهلا. جی یہاں پہ 4 نمبر لگائیں گے. آخری جو مکالمہ تھا وہ 2 عورتوں کے درمیان تھا، اور طبیبہ اور طالبہ کا ذکر بھی بیچ میں آیا ہے. طبیبہ ڈاکٹر، طالبہ اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے، تو اس بارے میں بات ہو رہی تھی. اسی طرح ہم انشاءاللہ جو بھی ہمارے استماع والے آگے مزید آئیں گے ان کو بھی اسی طرح ہم حل کریں گے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. بسم اللہ. التدريب الرابع. استمع إلى السؤال. یہاں پہ پریکٹس جو ہوگی وہ سوال کی ہوگی. پہلے ہم حروف سن رہے تھے، جملے سن رہے تھے، اب تصویر کے متعلق سوال ہوگا، صرف سوال. ٹھیک ہے، ہم نے اس کا جو ہے وہ اندازہ لگانا ہے کہ یہ سوال کس تصویر کے بارے میں ہے، اور وہیں پہ ہم نمبر لگائیں گے چھوٹے باکس میں. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. ثم ضع الرقم في المربع المناسب. 1. هل هذا طالب؟ 2. هل أنت مصري؟ هل انت مصری، کون سی تصویر ہے بتائیے آپ، تاکہ پھر میں نمبر لگاؤں. جی جواب 3. یہ ہے. ٹھیک ہے، هل هذا تركي؟ هل هذا ترکی، بتائیے کون سا ہے. جی یہ ہے بالکل. 4. هل هذه طبيبة؟ هل هذه طبیبہ، بتائیے کون سا ہے. 4 یہ ہے. 4. 5. من أين أنت؟ من أين أنت، کون سی تصویر ہے. جی یہ ہے. 6. هل أنت باكستانية؟ هل أنت پاکستانیہ، کون سا ہے، تاکہ ہم وہاں پہ 6 لگائیں، 6 لگائیں. جی آخری یہ جو رہ گیا ہے یہ ہے. ٹھیک ہے، 6. یہی طریقہ کار ہوگا. سوالات کی بھی پریکٹس ہوگی، جملوں کے بھی، اور فقرات کی بھی ہوگی، پیراگراف وغیرہ کی. انشاءاللہ جب ہم کچھ مزید اسباق آگے پڑھ لیں گے، ذخیرہ الفاظ کچھ جمع ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر مزید آپ کو فقرات کی پریکٹس کرائی جائے گی. ٹھیک ہے، آج کے الدرس السادس میں یہ آخری تمرین تھی، آخری ایکسرسائز تھی جو ہم نے مکمل کر لی. اگلی ایکسرسائز تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.